السلام علیکم پاکستان، میں ملک ارسلان امان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بھی جلسہ تھا اور اس پورے جلسے کا لب لباب یہ تھا کہ غلامی کی جو زنجیریں ہیں وہ اتاری نہیں بلکہ توڑی جاتی ہیں، کہ انسان کو خود ہی انیشیٹیوز لینا ہوتے ہیں، خود ہی اپنے فیصلہ کرنا ہوتے ہیں اور اپنے ملک کی کامیابی کے لیے انہیں کچھ سخت اقدام اٹھانے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی کچھ آڈیو لیکس سامنے آئی تھیں، ہم اس کو زیر بحث لائیں گے۔ عمران خان صاحب نے کچھ آڈیو لیکس کریٹ کی، ہم اس کو بھی زیر بحث لے کے آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے جلسہ کے اندر آج اوتھ لیا گیا ہم اس کی ورڈنگ کو بھی ڈسکرائب کریں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کو میں اس ویڈیو کے آخر میں ضرور ڈسکس کروں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا باتیں کی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی اس روایتی ویڈیو کا آغاز کروں، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلا جاؤں کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کی سینٹ کے احاطے سے جو گرفتاری ہوئی ہے، یہ ایک ایسی بنیاد ہے جو پی ڈی ایم نے رکھ دیا ہے، جس کے کانسیکوینسز پی ڈی ایم کل کو خود بھگتے گی اور اپنے ڈیفنس لائن میں ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی آڈیو لیکس پہ۔ یہ کٹس دیکھیں کتنے لگے ہوئے اس میں۔ جو 5 جو ہیں وہ میں خرید رہا ہوں، کیا آموں کی پیٹیاں خرید رہے ہیں، M&As خرید رہے ہیں، پلاٹس خرید رہے ہیں، خیر جو بھی خرید رہے ہیں، جتنے بھی کٹس ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ مان لیجئے ایک لمحے کے لیے کہ یہ جو آڈیو ہے ایک لمحے کے لیے یہ ٹھیک ہے، 5 M&As خرید کے ان کو کیا حاصل ہوگا سب کو پتہ ہے، کم سے کم 15-20 ہوں تو بات کریں۔ اس کے برعکس اگر یہ ویڈیو برحق ہے بقول پی ڈی ایم کے سپورٹرز کے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جس نے پاکستان کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے دنیا میں، بولو میں سچ کہہ رہا ہوں نا؟ میری بات سنو بھائی، میری آف شور کمپنی موجود تھی، اور وہ پیسہ کہاں سے آیا بھائی، کہاں سے آیا؟ اچھا جی، نواز شریف، تم دوسروں پہ تہمتیں لگاتے ہو۔ نواز شریف تم سب سے بڑے کرپٹ آدمی ہو، کرپٹ، اور تم لوگ جانتے ہیں، لوگ جانتے ہیں نواز شریف ہسپتال کا پیسہ تم نے جوئے میں لگایا، اور نہیں لیا نہیں۔ عمران، یہ پیسہ جو ہے، یہ کمپنی جو ہے، یہ تمہاری نہیں ہے، میری ہے، میری نہیں ہے۔ اچھا، فیصلہ آپ دے دو فیصلہ، سنو فیصلہ۔ جو آف شور کمپنی ہے میاں صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی میری ہے، جوئے میں نے پیسے لگائے، میں مجرم ہوں، مجھے سزا دو۔ اب اگر آپ عمران خان کا آڈیو کلپ سچ مان کر دیکھیں تو پھر اس کے بارے میں پی ڈی ایم کے لوگ کیا رائے رکھتے ہیں، پلیز کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ دیکھیں نا، اگر آپ کوئی کام کریں تو کم سے کم میرٹ پہ جب بندوں کی بھرتیاں ہوتی ہیں، وہ چاہے ایسی ریڈنگ ہی کیوں نہ ہو، اس میں کہیں کٹ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ یس، فورنسک میں یہ جھوٹی نکل آئے گی، ہم سب جانتے ہیں، لیکن دیکھیں نا، کام تو بندہ ڈھنگ کا کرے۔ ایک سادہ سے بندے کو منوانے کے لیے بھی ان کی جو آڈیو لیکس تھے اس نے مزہ نہیں کیا۔ اور یہاں پہ جو طریقہ انصاف دیکھیں، مریم بی بی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ زندگی میں کم سے کم ایک ایڈیٹر میرٹ پہ رکھ کر دیکھ لیں، اگر اس ایڈیٹر کی پرفارمنس میں فرق نہ آیا تو آپ میرا نام بدل دیجیے آ کے۔ ایک کام اگر میرٹ لسٹ پہ آپ کر کے دیکھیں، آپ کو زندگی میں مزہ آ جائے گا، وہ چاہے کرپشن یا میرٹ پہ کیوں نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میاں والی میں ان کا جلسہ تھا، ماشاءاللہ دیکھیں، جتنے بھی آپ لوگ ہیں، آپ لوگ ہزار باتیں کریں، لیکن آپ اس بات پہ ڈینائل نہیں کر سکتے کہ عمران خان کی فین فالوئنگ نہیں ہے اور وہ جلسے میں بندے یا اشخاص یا لوگ اکٹھے نہیں کر پاتے۔ یہ جلسہ بھی ان کا کامیاب جلسہ گیا، اور اس جلسے کے اندر انہوں نے ایک اوتھ لی ہے۔ وہ اوتھ کیا تھی میں آپ کو وہ بھی سناؤں، اور دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئین کی پاسداری کروں گا اور حقیقی آزادی کے لیے ہمیشہ عمران خان کے شانہ بشانہ، مطلب حقیقی آزادی کے لیے عمران خان کے شانہ بشانہ چلوں گا، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب دیکھیں، ایک طرف آپ ان کی آڈیو لیکس کر رہے ہیں اور دوسری جانب بالکل سکے کے
معاملات کس طرف جا رہے ہیں کہ ایک طرف آپ نے اس کی آڈیو لیک کی, اس شخص کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی آڈیو لیک سے, اس شخص کی فین فالوئنگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا, لوگ ڈٹرمنڈ ہیں اس کے لیے, اور اگر لوگ اس کے لیے ڈٹرمنڈ ہیں تو اوبیسلی آپ اس کی ایک چھوڑ کے 1000 آڈیو لیکس کریں, جو نہیں مانیں گے وہ نہیں مانیں گے. اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جو ہمیشہ کی طرح دیکھیں ان کو ایک گرین سگنل دیا گیا تھا, وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنایا جائے گا, لیکن انفارچونیٹلی ان کے لیے کہ ان کی جو بات جو وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ پوری نہیں ہوئی, جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں مانا گیا, وہ نہیں سنا گیا, تو اب وہ بھی کافی ڈس اپوائنٹ ہیں, وہ بھی آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا بیان ضرور دیتے ہیں. خیر یہ تھے آج کے اپڈیٹس. انشاءاللہ میں آپ کو شام کے ویلاگ میں ایک بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں, اور میں صرف اپنے سورس کی کنفرمیشن کا ویٹ کر رہا ہوں. ایز سون ایز مجھے وہ کنفرم ہوتا ہے میں آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان, فی امان اللہ, اللہ حافظ.